روشن دلیلیں ہیں، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ سورۃ الانعام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کتاب نازل نہیں کی ہے، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کتاب کی فضیلت، اس کا تعارف، اس کی عظمت بیان کی ہے تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ کیسی کتاب اور کیسا کلام ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوهُ، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کرتا ہے اس ہستی کی طرف سے جو بڑی مہربان ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو واضح طور پر آسان کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اکثر ان میں سے آراز کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، اور وہ سنتے نہیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ یعنی جس طرح خالق کی مثال اور نظیر مخلوق میں نہیں مل سکتی ہے، بالکل اس کے کلام کی مثال اور نظیر مخلوق کے کلام میں نہیں مل سکتی۔ جس طرح اللہ کی ہستی عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کا کلام قرآن مجید بھی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ہستی اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، حاکم ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی تمام انسانوں کے لیے قانون ہے، ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو اقوم ہے۔ اقوم سے کیا مراد ہے؟ اقوم سے مراد ایسا راستہ ہے جو سیدھا بھی ہو، درست بھی ہو، اور جس میں انتہا پسندی نہ ہو، جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ یعنی قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا اور درست ہے، اور جو معتدل ہے، متوازن ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقوام سے مراد وہ راستہ ہے جو قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، خطرات سے محفوظ بھی ہو، اور وہ اسلام کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ مکہ کیا پورا عرب جو ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ظلمات اس پر چھائے ہوئے تھے، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، تاریکیوں کے گھڑے میں گرا ہوا تھا پورا عرب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان لوگوں کو روشنی میں لے کر آئے، ان لوگوں کو اندھیروں سے کھینچ کر روشنی میں، نور میں لے کر آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، طرف تیری نازل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ اس قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اسے خالق کائنات نے نازل کیا ہے، اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو مخلوق نہیں ہے، جو خالق ہے۔ اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو محدود قدرت نہیں رکھتی ہے بلکہ کامل قدرت رکھتی ہے۔ اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو تمہارے تمام معاملات پر غالب ہے اور وہی فیصلہ کرنے والی ہے تمہارے معاملات کا۔ لہٰذا اس قرآن مجید سے تم غفلت نہیں برت سکتے ہو، اس قرآن مجید کو تم پسے پش نہیں ڈال سکتے ہو، اور اگر اس سے غفلت برتو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہے، نازل کیا ہے اس کو ہم نے، کہاں؟ طرف تیرے۔
کیوں نازل کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ تمام انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ جائے، روشنی کی طرف لے کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ہم روشنی میں آ جائیں، اندھیروں سے نکل جائیں۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے اور خوشیاں منانے کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اور خوشیاں منانے کو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے قرآن مجید تمہیں عطا کیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس تم خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید عطا کر دیا۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لیکن جو بامقصد قومیں ہوتی ہیں، جن کے سامنے مشن ہوتا ہے، جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، جو دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کا خوشیاں منانے کا اور جشن منانے کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں یہاں پر، یہ جو 29 روز سے تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ جشن ہے، خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، قرآن مجید سے نوازا ہے۔ یہ خوشی کا اجتماع ہے۔ اور اہل ایمان خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اور زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور زیادہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس منصب کے لیے، ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جس ذمہ داری پر قرآن مجید ہمیں بٹھاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تم تو اللہ کے لائق ہو، تم تو زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، اور اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بھی در حقیقت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی سے نوازا۔ بس ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کے حوالے سے 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ پہلا مقام سورہ بقرہ کا ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے لازم ہونے کا بھی فرمایا اور قرآن کے نزول ہونے کا بھی، نازل ہونے کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں کہ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے کو روزوں کے لیے کیوں مختص کیا ہے؟ اس قرآن مجید کا اور روزوں کی فرضیت کا آپس میں نسبت کیا ہے، آپس میں تعلق کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے کہ ھدی للناس، یہ سراسر ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن دوسری طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود ہے، ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ اور روزوں کو فرض کیا تو اس کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو نسبت یہ بنتی ہے کہ روزوں کے ذریعے سے تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ جس دل میں تقوی موجود نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید جو ہے ہدایت اور رہنمائی نہیں بن سکتا۔ ھدی للمتقین، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک علاقے میں بڑا ٹاور لگا ہوا ہے، وہ بڑے مضبوط سگنل جو ہے پھینکتا ہے، لیکن اس سگنل سے وہ شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس کے پاس موبائل ہو۔ چاہے اس ٹاور کے سگنل کتنے بھی مضبوط ہوں، وہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس کے پاس موبائل نہ ہو، اور موبائل تو موجود ہو لیکن بالکل یہی مثال ہے کہ ھدی للناس، یہ تو سراسر ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے سینوں میں دل موجود ہے۔ جن کے سینوں میں زندہ دل موجود نہیں ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور پھر جن کے سینوں میں دل موجود ہے اور اس میں تقوی موجود نہیں ہے وہ بھی اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے جس سینے میں دل ہے اور اس دل میں تقوی ہے وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے سے تقوی پیدا کرتا ہے تاکہ انسان کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کا
دوسرا مقام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا۔ اب دیکھیں پھر وہی بات، کس نے نازل کیا؟ ہم نے نازل کیا۔ مبارک اور بڑی برکت والی کتاب ہے۔ دو باتیں قرآن مجید سے متعلق بیان فرمائی اس آیت میں، ایک یہ کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب برکت والی کتاب کے حامل لوگ ہم ہیں تو پھر ہماری زندگیاں تنگ کیوں ہو گئی؟ ہم مشکلات میں گھر کیوں گئے ہیں؟ ہم اتنا مصیبتوں میں کیوں گر گئے ہیں؟ برکت والی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری زندگی کی حالت یہ ہے کہ ہر کوئی مشکلات کا رونا روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہارے گھر کی زندگی، تمہارے خاندان کی زندگی، تمہارے حکومتوں کے معاملات، تمہاری ریاستوں کا نظام، سب اس کی اتباع اور پیروی میں ہوگا۔ اور کیوں اس کی اتباع کرو گے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں۔ ہمارے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پکڑ نہیں لیں گے ہم تمہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس کی پیروی کرنے کی کہ یہ اگر اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں برکت دے، تمہاری زندگیوں کو آسان بنا دے۔ بس وجہ یہ ہے کہ اتباع قرآن ہو زندگیوں میں تو پھر زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر زندگیاں تنگ ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اتباع قرآن زندگی میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وعدے کا سچا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتباع قرآن کرے کوئی قوم اور اس کی زندگی میں برکت نہ ہو؟ یہ تو ہے ہی برکت والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، اور مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ دیکھیں ہم صبح و شام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اور امام صاحب کی جب فرض نماز کے لیے سلام پھیر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو لازمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ تو اس آیت میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے؟ بھئی آپ نے رحم کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ رکھ دیا کہ اچھا رحم چاہتے ہو، یہ وہ راستہ ہے، اسے اختیار کر لو، ہم تم کا رحم کر دیں گے۔ اور راستہ کیا ہے؟ اتباع قرآن، اللہ کا تقویٰ۔ قرآن کی پیروی کرو، مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، ہم تم پر رحم کریں گے۔ اگر اتباع قرآن نہ ہو اور اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر اللہ کے رحم کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ راستہ یہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو تیسرا مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورہ حامیم السجدہ، یہ مقام تو وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو یہ قرآن، یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ صاحب قرآن نے قرآن کی یہ آیات سردار قریش عتبہ بن ربیعہ کو پڑھ کر سنائی، اور یہ قرآن اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان لوگوں کو جو اس کی مخالفت کرتے تھے ان کو چیلنج کیا کہ تم اس کی مثال نہ کر لیں، لیکن وہ سارے لوگ خاموش تھے جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے انسان اور سارے جن اگر مل جائیں، اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں، نیٹو بنا لیں اس بات پر کہ ہم قرآن کی مثال بنا کر لائیں گے، تو اس کی مثال بنا کر نہیں لا سکتے، چاہے یہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ دیکھیں سرداران قریش اسلام کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن اس چیلنج پر خاموش تھے۔ جب وہ یہ نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو آسان کر دیا۔ اچھا تم پوری کتاب نہیں بنا کر لا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ ہم یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن مجید کو گھڑ لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہو کہ اچھا تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ۔ بھئی جب محمد گھڑ سکتا ہے تو تم بھی گھڑ کر لے آؤ، لیکن اس پر بھی وہ خاموش، مکمل خاموشی، کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی نے جرت نہیں کی کہ ہاں یہ 10 صورتیں ہیں جو قرآن کے مثال ہے، اس کی نظیر ہے اور ہم بنا کر لے آئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بھی ڈرتا ہے، کسی نے ہمت نہیں۔ کیا
آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ خاموشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کو اور آسان کر دیا، تم 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اب یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو محمد نے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہو کہ ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، لیکن پھر بھی خاموش تھے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو پھر سے دہرایا۔ مدینہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو دہرایا، اس لیے کہ مدینہ والے یہ نہ کہیں کہ مکہ والوں کو تو چیلنج کیا تھا وہ نہیں بنا سکتے تھے، ہم تو بنا کر لا سکتے تھے، ہمیں چیلنج کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد پھر اس چیلنج کو دہرایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان سے کہو کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دو۔ یہ ہے قرآن معجزہ، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں لا سکتا۔